إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اللہ احکم الحاکمین کے لیے درود و سلام شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیچہ کے اندر، باغ کے اندر بہت سے پھول کھلے، مختلف اقسام کے وہ پھول تھے، مختلف رنگوں میں خوبصورت مزین وہ پھول تھے، اور ہر پھول اپنی خوشبو الگ سے ہی رکھتا تھا، ایک سے ایک بڑھ کے خوشبو سے لبریز وہ پھول، وہ صحابہ کرام جن کا تذکرہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، جن کا تذکرہ ہمارے لیے جنت کے راستے کھولتا ہے،
جن کا تذکرہ ہمیں جہنم سے بچاتا ہے، جن کا تذکرہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے، جن کا تذکرہ ہمیں حدیث سکھاتا ہے، جن کا تذکرہ ہمیں جینا سکھاتا ہے، جن کا تذکرہ ہمیں مرنا سکھاتا ہے۔ بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اور جس ہستی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ آغوش نبوت میں پرورش پانے والے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، ہجرت کی رات محمد الرسول اللہ کے بستر پر سونے والے، غزوہ تبوک میں نقابت مدینہ کا عہدہ سنبھالنے والے، لسان رسالت سے یعنی زبان نبوت سے موسیٰ کا بھائی ہارون کا درجہ پانے والے، فصاحت و بلاغت کے امام، ذہانت و فطانت، زہد و تقوی، جرأت و شجاعت، جواں مردی اور بہادری کا پیکر، خاتون جنت، جگر گوشہ رسول کے سرتاج، حسنین کریمین کے بابا، جعفر اور عقیل کے بھائی، گندمی رنگ، جاذب نگر، باروب شخصیت کے مالک، گھنی داڑھی رکھنے والے، موٹی اور دیدہ زیب لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے پرنم آنکھوں کے مالک، وہ مضبوط فولادی جسم رکھنے والے جن کے ہاتھوں میں بلا کی قوت تھی، ہونٹوں پہ ہر دم مسکراہٹ رہتی تھی، لشکر اسلام کے بطل جلیل حکمران صحابہ، بت شکن، توحید و سنت کے متبع، فاتح خیبر، میری مراد امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ جن کا شان، جن کی سیرت شاید میری زبان بیان نہ کر سکے، میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی شان اور سیرت بیان کر سکوں، لیکن ان سیرت کے بے شمار پہلوؤں میں سے اور آپ کے عالی شان کردار میں سے کچھ تھوڑا سا میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور حق سچ کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی وانا منک، وقال عمر توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہ راض، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں۔ اور سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے، اس دنیا کو، دنیا فانی کو چھوڑ کے جانے لگے، اس وقت رسول اللہ حضرت علی سے راضی تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ علی جو ابھی 12-13 سال کی عمر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ، ان کے سرداروں کو دعوت دی، گھر کھانے پہ بلایا، دسترخوان کے اوپر سارے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ قریش مکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور یہ بچہ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
کھڑے ہو جاتے، کہتے میں کہتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ فرماتے علی آپ بیٹھ جائیے۔ دوسری بار پوچھا کہ کون ہے تم میں سے جو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ سیدنا علی پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے پھر بٹھایا، 3 مرتبہ کھڑے ہو کے یہ شہادت دے دی۔ بچپن سے ہی یہ علی توحید کا قائل تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتا تھا، اور سارے قریشیوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے عقیدہ توحید کا اعلان کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، لیکن جواب علی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا علی تو بچپن سے ہی توحید کا قائل تھا، ہمارا علی تو بچپن سے ہی توحید کا قائل تھا۔ جس علی کو ہم جانتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ علی توحید و سنت کا متبع تھا، اس کی زندگی میں ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش نہیں تھی۔ اس قدر عاجز علی رضی اللہ تعالی۔ میں انشاءاللہ آگے تذکرہ کرتا ہوں، کچھ 2-4 خاص باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آرڈر دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، دشمن کا پلان بن چکا ہے، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور مشرکین مکہ نے آپس میں پلاننگ کر لی مکمل۔ ہر قبیلے میں سے ایک شخص نوجوان کھڑا ہوا کہ ہم مل کے ان پہ حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، کسی ایک قبیلے کا نام بھی نہیں آئے گا، ہم مل کے دیت دے دیں گے۔ مکمل تیاری ہو چکی تھی، ایک تیاری وہ کر رہے تھے اور ایک عرش کا مالک کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سب تیار تھے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم کر دیں گے، لیکن یریدون لیطفئوا اللہ بنورہم، یہ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے تھے، اور واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو پوری دنیا پہ غالب کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا پروگرام تھا، جانے لگے اور اپنے بستر پہ جس شخصیت کو لٹایا، اور یاد رکھو یہ کوئی بستر عام بستر نہیں ہے، یہ سونے والی جگہ کسی عام بندے کی نہیں ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرے محمد کے بستر پہ بیٹھ جائے۔ اس بستر کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا تو کس کو لٹایا؟ حضرت علی کو لٹایا رضی اللہ تعالی۔ اور یہ لیٹنا ایسے تھا کہ موت کو دعوت دینا، یہ لیٹنا آسان لیٹنا نہیں تھا، یہ لیٹنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور محمد کی جگہ کٹ جانے کے برابر تھا، اور اس کے لیے علی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ بستر پہ لیٹ گئے، اوپر کپڑا لے لیا، دشمن نے حملہ کیا۔ اگر دشمن کپڑا ہٹائے بغیر حملہ کر دیتا تو علی محمد کی جگہ اپنی جان قربان کر چکا ہوتا، لیکن انہوں نے جب منہ سے کپڑا ہٹایا دیکھا تو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں گیا تیرا یار؟ کہا وہ اللہ کے حکم سے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری امانتیں بھی حضرت علی کے حوالے کر دی کہ پورے مکے کے لوگ جن جن کی امانتیں علی واپس لوٹا دینا رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو علی سے راضی ہو جا، اللہ تو علی پہ کروڑہا رحمت نازل فرما دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ہو گئی، سارے صحابہ نکل چکے تھے، آپ مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تھے، کوئی کسی کا بھائی بن رہا تھا، کوئی کسی کا بھائی بن رہا تھا، اور جب باری آئی جناب علی کی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی علی بنے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ سنتے جاؤ، اللہ کی قسم یہ وہ مقام ہے جو ایک اہل حدیث رکھتا ہے، جس کا عقیدہ ایک اہل حدیث رکھتا ہے، اور جو وہ مقام بیان کرتے ہیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ فیصلہ بھی آپ لوگوں سے لوں گا۔
کہ یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں ہے یا علی کے بارے میں ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور ایک عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی کتاب سے باہر نہیں ہوگا اور محمد الرسول اللہ کے فرمان سے باہر نہیں ہوگا، صحابہ کی شہادتیں اور گواہیاں ہوں گی انشاءاللہ اس کے اوپر۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، خیبر، اللہ اکبر، آج بھی فلسطین کے اندر جو معاملہ کھڑا ہے، یہودی پتہ کیا لکھ رہے ہیں سائن بورڈ پہ؟ وہ لکھ رہے ہیں کہ تم نے خیبر فتح کیا تھا، تمہیں دوسری فتح ہم نہیں لینے دیں گے۔ یعنی جو چوٹ، اور پنجابی میں کہوں تو جو سٹ حضرت علی نے اس وقت لگائی تھی آج تک یہودیوں کو یاد ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ہی ضرب لگائی تھی، توڑ کے رکھ دیا۔ ان کے غرور کو سیدنا علی نے رضی اللہ تعالی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، گئے چڑھائی کی لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ شام کے وقت کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اس شخصیت کو جھنڈا دوں گا، سنو میرا عقیدہ، ہمارا عقیدہ، آل الحدیث کا عقیدہ، فرمایا صبح اس کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے، صبح اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، صبح ہو گئی، آپ نے فرمایا علی کہاں پہ ہے؟ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سیدنا علی کی آنکھیں خراب ہیں، ان پہ مشکل آن پڑی۔ کیا آن پڑی ہے؟ اور بولو، مشکل آ گئی، کس پہ؟ حضرت علی پہ رضی اللہ عنہ۔ سن لو عقیدہ، حدیث بخاری شریف کی، کہ حضرت علی کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ جو ہیں آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے ان کو کیسے بلائیں؟ فرمایا بلاؤ، میرا حکم ہے۔ بلایا گیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے اوپر لعاب مبارک پیارے رسول نے اپنے منہ مبارک سے نکالا، علی کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ سے دعا کی۔ کس سے دعا کی؟ اللہ سے، اللہ علی کی اس مشکل کو ٹال دے۔ جناب علی کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے شفا ہوئی کہ پھر زندگی میں کبھی آنکھیں نہیں دکھی میری۔ علی یہ جھنڈا اسلام پکڑ اور یہودیوں کو کاٹ دے، یہ شیر خدا حیدر کرار یہودیوں کے اوپر حملہ آور، مقابلے میں مرحب آیا، اور یہ جو مرحب تھا یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ 6.5 فٹ کا بڑا مضبوط قسم کا جوان تھا، اور پورے یہود کے اندر سب سے طاقتور انسان تھا۔ اس کی ڈیٹیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، ہمیں کیا ضرورت ہے ان یہودیوں کی تعریفیں کریں، لیکن ایک بہادر انسان اور مضبوط بندہ تھا اپنے لشکر کا۔ سیدنا علی آگے بڑھے، فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، نہیں تو سر تسلیم خم کرو، جزیہ دو، اگر نہیں تو پھر فیصلہ تلوار کرے گی۔ مرحب نے حملہ کیا، ایک حملے کی توفیق ہوئی، دوسرا حملہ اس اللہ کے شیر نے کیا، تلوار ایسی ماری سر کے اوپر کہ ناف تک چیر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، مرحب کا گرنا تھا، سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ شام ہونے سے پہلے اللہ نے علی کے ہاتھوں میں فتح دے دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ خیبر آج بھی یہودیوں کو یاد ہے کہ کیسے ان کو شکست دی گئی تھی، اور انشاءاللہ اگر یہ حکمران نہیں اٹھیں گے، اللہ اپنے بندے خود ہی کھڑے کر کے ان یہودیوں کو آج بھی شکست دے گا انشاءاللہ۔ میں تو کہتا ہوں، حکمرانوں کو کہتا ہوں، اللہ کی قسم تم اعلان کرو
ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ نہ جاؤ تم یار، اپنی جانیں بچاؤ، گھر میں بیٹھو، محلوں میں بیٹھو، مزے کرو۔ ہم اپنی جان دیں گے انشاءاللہ تعالی بیت المقدس کے لیے، مسلمانوں کے قبلہ اول کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی ایک زبردست قسم کے عالم بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک فیصلہ دے دیا، ایک عورت نے 6 ماہ کا بچہ جنم دیا، پیدا کیا، جناب عمر نے فرمایا اسے لے جاؤ، سنسار کر دو، رجم کر دو۔ جب یہ فیصلہ حضرت علی نے سنا تو عرض کرنے لگے جناب امیر المومنین آپ کا فیصلہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ کہا علی وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ دودھ کی مدت اور حمل کی مدت کل 30 مہینے ہے۔ 2 سال دودھ کے نکال دو، 6 مہینے حمل، یعنی 6 مہینے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو 6 مہینے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے وہ حلالی ہوتا ہے، حرامی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عمر کی آنکھیں کھل گئی اور عمر نے کیا فرمایا؟ لولا علی لا ہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو اللہ کی قسم عمر برباد ہو گیا تھا۔ یہ تھا میرا علی رضی اللہ تعالی، عالم دین، فقیہ، متبع سنت رضی اللہ تعالی۔ اور سنت بھی کیسی سنو، بالکل صحیح حدیث مسند احمد کے اندر، یار ان کو سائلنٹ لگایا کر، مسند احمد کے اندر توجہ میری طرف، یہ حدیث سنیے، 7458 نمبر مسند احمد کی صحیح حدیث۔ جناب علی المرتضیٰ کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کھڑے ہو کے پانی پی رہے۔ اگر کوئی کبھی پی لیتا ہے تو اس پہ فتوے نہ لگایا کریں۔ کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے، لوگ دیکھنے لگے علی کیا کر رہے ہیں، حیرت زدہ ہونے لگے، کھڑے ہو کے پانی پی۔ جناب علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی، کہا سنو، اگر علی کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے تو سمجھ لینا کہ علی نے محمد کو کھڑے ہوتے دیکھا ہے، اور اگر علی بیٹھ کے پیے تو سمجھ جانا کہ محمد کریم کو علی نے بیٹھے ہوئے پانی پیتے دیکھا۔ یعنی یہ دونوں سنت ہے، کسی ایک پہ حکم نہ لگایا کر۔ میں اس لیے کہتا ہوں علماء کو کچھ سمجھو، علماء کو ایسے نہ سمجھا کرو جناب یہ تمہارے گھر کے غلام ہیں، ہمارے 8-10 ہزار کے ملازم ہیں۔ علماء کی طرف رجوع کیا کر۔ آج کوئی کھڑے ہو کے پانی پی لے، ہم اسے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، اور یہ علی کہتا ہے کھڑے ہو کے اگر میں پیوں تو سمجھ لینا کہ میں نے محمد رسول اللہ کو کھڑے ہو کے پانی پیتے دیکھا ہے، اور اگر بیٹھ کے پیوں تو سمجھ لینا کہ میں نے محمد رسول اللہ کو بیٹھ کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی اس قدر متبع سنت سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ آگے بڑھتے ہیں، اتباع کی ایک اور مثال اور عقیدے کا سبق بھی ہے، بڑی مشہور دعا ہے۔ سواری پہ جب سوار ہوتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دایاں پیر اپنی سواری کی رکاب میں رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اور سوار ہو کے برابر ہوئے، کہا الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ساتھ یہ دعا پڑھی۔ سنو اس دعا میں عقیدہ ہے، اور کس کا عقیدہ ہے؟ سیدنا علی کا عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اس سواری کو میرے تابع کیا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اسے ایک سواری کو اپنے تابع کر لوں۔
مشکل کشا کہنے والوں، یا علی کا عقیدہ سنو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری میرے لیے مسخر کی ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس ایک سواری کو اپنے تابع کر، اور یہ مشکل کشائی کا عقیدہ ہمارے بریلوی بھائی بھی ساتھ مل گئے، انا للہ و انا الیہ۔ باقی اختلاف اپنی جگہ، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے اپنا عقیدہ ایک کر لیا۔ نہیں، تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ سنو رب کا قرآن سنو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کی طرف سے تم پہ کوئی مشکل آ جائے تو کوئی تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا سوائے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تمہارا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو سنی کہلاتے ہو، اور جنہوں نے یہ کہا، اللہ اکبر، گندا عقیدہ، دمادم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، یہ عقیدہ لگایا، اور اس کو کہہ کون رہے ہیں؟ اللہ اکبر، علی دم دم دے اندر، یہ کون سا عقیدہ ہے قرآن کے خلاف؟ یہ گندا عقیدہ رکھنے والا، یہ گندے بال رکھنے والا ملنگ، گندے کپڑے پہنے والا ملنگ، جس سے دور سے بدبو آتے ہیں، جو 2 سال نہ آتے نہیں ہیں، وہ یہ عقیدہ ہماری عوام کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں کہ علی دم دم کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، اور تیرے دروازے پہ آتا ہے جمعرات بھری مراد، علی کا ملنگ آیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو ایسے علی کو نہیں جانتے جو کہتا ہو کہ تم 2 سال نہ آنا بھی نہیں، ہم تو ایسے علی کو نہیں جانتے جو کہتا ہوں میرے نام کی نظر نیاز مانگو، ہم تو ایسے علی کو نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، وہ بھنگیوں اور چرسیوں کا جو علی ہے ہم اسے نہیں جانتے، دین فروشوں کا علی، وہ کون سا علی؟ کس کی بات کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عورتوں کو بازاروں میں نکالنے والا علی ہو سکتا ہے علی؟ اور بولو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جاؤ مسند احمد اٹھاؤ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بازار میں گئے تو کچھ عورتیں پھر رہی تھی، آپ نے اعلان کر دیا، او مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ تمہاری عورتیں بازاروں کا رخ کر کے رش لگا رہی ہیں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ وہ علی کیسے حکم دے سکتا ہے کہ غیر محرم عورتیں چوکوں میں کھڑی ہو کے اپنا سینہ پیٹے؟ کس علی کی بات کرتے ہو؟ میں تو اس غیرت مند علی کی بات کرتا ہوں کہ جس کا عقیدہ تھا کہ عورتیں بازار بھی نہ آیا کریں، وہ علی، غیرت مند علی، جس کی بیوی بھی بڑی غیرت والی تھی، رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اس علی کی غیرت مند بیوی نے کہا تھا، علی جب میں مروں نہ میرا جنازہ رات کو اٹھائیں، میری میت پہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور تو چاکو بھی آ کے ماتم کرے، بے نقاب، بغیر حجاب، بازاروں میں آ کے تو اپنے آپ کو کہے میں بی بی زینب کی پیروکار ہوں، اللہ کی قسم تو جھوٹی، تیرا عقیدہ ہی جھوٹا، محمد کا گھرانہ تو ایسا نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آؤ تمہیں علی دکھاؤں، جس علی پہ ہم ایمان لائے ہیں۔ عرفات کا میدان ہے، اور وہاں ایک مانگنے والا کہہ رہا ہے لوگوں کو مجھے دو، مجھے کچھ دو، میری کچھ مدد کرو۔ علی نے پکڑا، جھنجھوڑا، کہا دل میرا کرتا ہے تیرے کپڑے اتار کے کوڑے ماروں، جہاں عرفات کے میدان میں ساری دنیا اللہ سے مانگ رہی ہے اور تو لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ میرا علی تو اللہ کی قسم یہ تھا کہ جو بندوں سے مانگنے کو برا سمجھتا تھا کہتا تھا اللہ سے مانگ۔ اللہ اکبر، میرے علی کا یہ عقیدہ تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور جنہوں نے، ہم نے تو اس علی کو دیکھا ہے، ان کتابوں میں پڑھا، اللہ کی قسم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پہ کھڑے ہوتے تھے نا،
اتنا روتے تھے صحابہ کہتے ہیں گھنی داڑھی تھی حالانکہ ساری تار ہو جاتی، اور بعد دفعہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے تھے اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تو تیرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا، میں تو اپنے رب رحمان کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رونے والا علی، اللہ کے سامنے سجدے کرنے والا علی، ہم تو اس علی کو جانتے، اور تم کس علی کی بات کرتے ہو؟ سن لو، میں کتابوں کے حوالے پیش کروں، اللہ کی قسم لائنیں لگا دوں، لیکن اب ضرورت ہی نہیں ہے نا، اب تو ویڈیوز موجود ہیں، جو دیکھنا چاہے میں دکھاؤں گا، ویڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز۔ کتابیں تو چلو ہوگی نا پرانی بات، کتابیں وہ پڑھی ہیں جو 1000 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور اس میں جو کچھ بیان ہوا اگر بیان کر دوں اللہ کی قسم تم میں سے ہر بندہ توبہ کر اٹھے۔ اور یہ ویڈیوز ہیں، کیا کہتا ہے یہ علی کا چاہنے والا ہے؟ ذرا اللہ اکبر، کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ یہ ویڈیوز میرے پاس ہیں ثبوت کے طور پہ، کون کہتا ہے ہم علی کو نبیوں کے برابر کرتے ہیں؟ کہتا ہے کون کہتا ہے ہم نبیوں کے برابر سمجھتے ہیں؟ ہم تو علی کو نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ علی سے محبت ہے یا بغض عداوت ہے؟ یہ علی سے محبت ہے، یہ علی سے محبت ہے۔ سنو، ایک اور اٹھا، کہنے لگا جناب علی کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ دنیا والوں، سورج بنانے والا علی، آسمان بنانے والا علی، زمین بنانے والا علی، چاند بنانے والا علی، سزا دینے والا علی، رزق دینے والا نبی علی، نبیوں کو بھیجنے والا علی، کتابیں نازل کرنے والا علی، اور یوم قیامت عدل کے تخت پہ بیٹھنے والا علی۔ ویڈیوز موجود ہیں، کتابوں کے حوالے پرانے ہو گئے، ویڈیوز موجود ہیں۔ اب بس یہاں نہیں ہوئی، اللہ کی قسم ہمارا علی ایسا نہیں تھا، اللہ کی قسم میرا اور آپ کے علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، یہ بات صرف تمہیں بتانے کے لیے۔ اور سنیو دیوبندیو، اہل حدیثو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، تو ایسا عقیدہ جس سے رب بھی پیار کرتا ہے۔ اور یہ عقیدہ سنو، اللہ مجھے معاف فرمائے، الفاظ ادا کر، کہتا ہے علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، اور کہتا ہے میں یہاں تک کہتا ہوں، تم کہتے ہو علی اللہ ہے، میں کہتا ہوں علی اللہ کا خالق ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ ہے محبت، یہ ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم علی سے پیار کرتے ہیں، یہ علی سے پیار ہے۔ اللہ کی قسم فیصلہ تم کرو کہ یہ علی سے پیار ہے یا علی کے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ویڈیوز دستیاب، آگے چلتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ اللہ ربی، ایک بڑی روایت پیش کی جاتی ہے اور ایک سنیوں کا مولوی بھی پیش کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے، کہتا ہے کہ چند دن پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضرت علی کو حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے۔ اگر تجھے علم نہیں تو کم از کم اپنے اکابرین کی طرف ہی دیکھ لیتا، ان کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا، اور کہتا ہے مولا کا معنی دوست کا کرنا ٹھیک نہیں ہے، آقا کا معنی کرو، سردار کا معنی کرو، یعنی وہ معنی جو رافضی چاہتے ہیں وہ کرو۔ اللہ اسے ہدایت دے۔ عجیب، سنو حدیث سنو، جامع ترمذی کی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ لفظ مولا امام ابن عسیر اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں وہ لغت کے امام ہیں اور یہ حدیث کے بھی امام ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں کہ اس مولا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دوست، یار، سجن، یہ مراد ہے، اس سے مراد وہ نہیں ہے، اس سے مراد اللہ بھی ہے، اس سے مراد رب بھی ہے، مددگار بھی ہے،
اس معنوں میں لے کے جاؤ گے تو اللہ کے ساتھ شرک کرو گے. من کنت مولاہ، اب حدیث کے پہلے ٹکڑے کی طرف آئیں. من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں. تو یہ لفظ مولا اگر اتنا اہم ہے تو سب سے پہلے پھر محمد الرسول اللہ کے ساتھ لگے گا، سب سے پہلے، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کا میں مولا. تو پھر اگر یہ لفظ مولا علی کے ساتھ لگانا ہے تو پھر مولا محمد کے ساتھ بھی لگاؤ. اللہ اکبر. پھر دوسرا حدیث کا حصہ یہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں بیان کیا کہ جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس دوسرے حصے نے واضح کر دیا کہ پہلے مولا کا ترجمہ رب نہیں، مددگار نہیں، مشکل کشا نہیں. پہلے مولا کا معنی ہے دوست، سجن، یار، جگری دوست، محبت کرنے والا، مودت کرنے والا، پیار کرنے والا. یہ معنی ہے، نہ کہ وہ معنی جو رب کے معنی میں آئے. اور پھر کہتے ہیں وہ مولانا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لقب جو ملا ہے یہ صرف حضرت علی کو ملا ہے. اللہ اکبر. نام اتنا بڑا اور تھوڑا سا بھی غور نہ کیا. سنو بخاری شریف حدیث نمبر 4251 یاد رکھنا. اس کے اندر 3 صحابہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی، سیدنا زید رضی اللہ تعالی، ان تینوں کی آپس میں بحث ہوگی کہ ہم تینوں میں سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ کو کون ہے. امتیو، کبھی تم نے بھی مقابلہ کیا کہ ہم کیوں نہ متبع سنت بن جائیں اور پیارے نبی کے محبوب بن جائیں. صحابہ یہ تینوں آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا. انہوں نے کہا آؤ محمد کریم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں نبی کریم کے پاس آئے اور عرض کی اللہ کے نبی ہم تینوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کیوں؟ میرے نبی سبحان اللہ رحمت للعالمین، فصاحت و بلاغت کے امام، انہوں نے تینوں کو خوش کیا اور سب سے پہلے فرمایا علی انت منی وانا منکا. علی تو مجھ میں سے ہے، میں تجھ میں سے، یعنی ہمارے باپ دادا ایک ہیں، خون ایک ہے، خاندان قبیلہ ایک ہے، ہم تو ایک ہیں. یعنی یہ کوئی چھوٹا سا مقام نہیں تھا، بہت بڑا مقام تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. سیدنا جعفر کیا فرمایا؟ فرمایا اشبہت خلقی و خلقی. جعفر تیری تو شکل و صورت اور تیرا کردار، تیری سیرت اور کردار تو مجھ جیسا ہے، یعنی میری مشابہت اختیار کرتا ہے. تیری شکل مجھ سے ملتی ہے، تیرا اخلاق مجھ سے ملتا ہے. اللہ اکبر. جعفر بھی خوش ہو گئے. اور سنو تیسرا صحابی جس کا نام ہے زید. کیا نام ہے جی؟ جس کا نام ہے زید بن حارثہ. اس کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا انت اخونا و مولانا. انت اخونا و مولانا، یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مولانا. زید کے لیے معلوم ہوا کہ یہ خاص کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے ایک سے زیادہ صحابہ کے بارے میں ان کو یہ لفظ استعمال کیا ہے. اور یہ جو لفظ ہے سنو، وہاں تھا من کنت مولا فعلی مولاہ، جس کا میں دوست اس کا علی دوست. یہاں پہ کیا فرمایا؟ انت اخونا و مولانا، تم ہمارا بھائی ہے اور ہمارا محبوب ہے. تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا محبوب ہے. اگر یہاں پہ معنی کر لیا جائے وہ رب والا، مددگار والا، مشکل کشائی والا، تو پھر معنی کیا بنے گا؟ تو ہمارا نعوذ باللہ رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. نہیں،
مولا کا معنی جب مخلوق کے لیے آئے گا تو معنی کیا ہوگا؟ ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں، تو محبت والا ہے، پیار والا ہے، مودت والا ہے۔ اور جب یہ لفظ آئے گا اللہ کے لیے تو پھر ہوگا معنی مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، اور وہ کون ہے؟ صرف اللہ اکبر۔ تیسرا مسئلہ، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے اور آج انشاءاللہ اس کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں، وقت بالکل قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ابو طالب، اس کے ساتھ لگاتے ہیں علیہ السلام، کہتے ہیں جی وہ مسلمان تھے، اگر ابو طالب مسلمان نہیں ہے تو کسی کا ایمان قبول نہیں ہے، بڑے جوشیلے تقریریں کرتے ہیں۔ سنو، آج انشاءاللہ یہ مسئلہ میں حضرت علی کی زبان سے واضح کر دوں گا انشاءاللہ۔ حدیث السلسلۃ الصحیح علامہ البانی کی رحمت اللہ علیہ، حدیث نمبر 3233 ہے۔ جناب ابو طالب فوت ہو گئے، جب فوت ہوئے ان علی قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، عرض کی ان عمک الشیخ الضال قد مات۔ سن لو، یہ مسئلہ حضرت علی کی زبان سے سن لو۔ کہتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، اللہ کے نبی آپ کا جو بوڑھا گمراہ چاچا تھا وہ مر گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے، آپ نے کہا ہے، علی المرتضی فرما رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا باپ مر گیا، یعنی اس قدر ان سے نفرت کرتے تھے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ آپ کا ان عمہ کا، تیرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاچا ہے نا، بوڑھا گمراہ ضال گمراہ، وہ مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے دفن کر کے آؤ، جاؤ اسے دفن کر کے آؤ۔ اور یاد رکھو اگر عقیدے میں شرک ہو تو نبی کی محبت بھی کام آتی۔ دیکھ لو کتنی محبت کرتا تھا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، وہ محبت کام نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کی محبت اس کے کام آئے گی جس کا عقیدہ توحید والا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دفن کر دو۔ کہنے لگے میں تو دفن نہیں کرتا، یہ علی فرما رہے ہیں میں نہیں کرتا، وہ تو شرک پہ مرے ہیں، میں نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ تجھے میرا حکم ہے۔ حضرت علی آگے بڑھے، اس کی لاش کو اٹھایا، جا کے دفن کر کے واپس آئے، غبار آلود تھے، مٹی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا علی جاؤ غسل کر کے آؤ، غسل کر کے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی دعائیں، عظیم دعائیں تھی کہ ساری دنیا کے مقابلے میں مجھے وہ پیارے نبی کی دعائیں عزیز ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا کہ ابو طالب شرک پہ مرے تھے، ایمان پہ نہیں مرے تھے۔ دوسری دلیل اس کی سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد بیٹے جعفر، عقیل اور علی، یہ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یہ غریب کیوں تھے؟ سردار کے بیٹے غریب، علی کرائے کے مکانوں میں رہ رہے، جعفر کے بچے یتیم ہو گئے، جعفر شہید ہو گیا، گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور عقیل بھی اسی طرح۔ غریب کیوں تھے؟ ابو طالب کی وراثت تھی بہت زیادہ لیکن غریب تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اصول اسلام کا کہ جو مشرک مر جائے اس کی وراثت کا حقدار مواحد توحید والا نہیں ہو سکے، وہ اس کی وراثت میں سے حصہ بھی نہیں لے گا۔ ابو طالب کی وراثت میں سے نہ علی نے حصہ لیا، نہ جعفر نے حصہ لیا، نہ عقیل نے حصہ لیا۔ معلوم ہوا کہ ابو طالب ایمان پہ نہیں مرا تھا، کفر و شرک پہ مرا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا مسئلہ مختصر کرتا چلا جاؤں، جو لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبانیں چلاتے ہیں،
جبکہ یہ مشاجرات صحابہ ہے، یعنی صحابہ کا آپس میں جھگڑا یا آپس میں ان کا معاملہ تھا، اس میں ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم ان پہ جا کے باتیں کریں۔ یاد رکھو ان کا مقام بڑا بلند ہے، آج اگر ان کی طرف کوئی تھوکے گا اس کے منہ پہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف زبانیں چلاتے ہیں اور ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا باتیں، جی وہ فلاں تھے اور فلاں تھے۔ یاد رکھو حضرت علی کے بڑے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ، جب حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تو یہ سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کے لشکر میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک پہ بات کریں، دونوں اللہ کے یار، اللہ کے محبوب، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سارے ان کے گھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو اماں عائشہ کے خلاف کتنی زبانیں چلاتے ہیں، اور یاد رکھو جو ماں کی عزت نہ کرے وہ دنیا میں کبھی عزت پا سکتا اور نہیں پا سکتا۔ اور ان قریب دیکھو گے ایسے ایسے پردے اٹھنے والے ہیں، ایسے ایسے پردے جو ان کو کیا ان کی نسلوں کو بھی یاد کروا دیں گے کہ تم نے چھپ چھپ کے یہود و نصارہ کے ساتھ مل کے جو کام کیے ہیں، ان قریب اللہ پردے اٹھانے والا ہے۔ اور یہ جو سارے کے سارے، میں صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا میں ان کا ایک چینل ہے، اور صرف سنیوں کے خلاف یہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور مزید ہونے کے لیے تیار ہیں کہ ہر مسلمان کو کاٹ دو، زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دو، بس ہماری حکمرانی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اہل السنت، اہل الحدیث، اہل السنہ، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ پوری دنیا پہ اللہ ان کو غالب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی محبتیں آپس میں بہت زیادہ تھی۔ اماں عائشہ پہ آپ یہ بولتے ہیں، سنو حدیث ہے، صحیح حدیث، اماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی سفر سے آئے، میں نے ان کے سامنے قربانی کا گوشت رکھا۔ اگر آپس میں بغض و عداوت ہوتی تو حضرت علی ادھر سے کھانا کھانے آتے، اماں عائشہ جو حضرت علی کی خدمت کرتی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے گوشت رکھا قربانی کا، قربانی گزر چکی تھی، تو حضرت علی نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا، یہ قربانی کا گوشت ہے، پتہ نہیں قربانی کے دنوں کے بعد بھی کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ سے پوچھ نہ لوں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا اللہ کے نبی قربانی کا گوشت قربانی کے بعد بھی کھا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں اگلی قربانی تک کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کی محبتیں تھیں۔ اور اسی طرح جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب دنیا سے گئے نا، ان کی وصیت تھی کہ میرے پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دو، نئے کپڑے تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، میں تو فوت ہو جاؤں گا، میرے پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ جب یہ کفن پہن کے صدیق اکبر لیٹے ہوئے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بھاری آواز کے ساتھ، یعنی رونے والے انداز کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس ابو بکر صدیق جیسا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے نا، شہید ہوئے تھے، اللہ اکبر، اس وقت بھی حضرت عمر کی میت کے اوپر کھڑے ہو کے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لوگوں سن لو، عمر اکیلا نہیں گیا، آج عمر اسلام کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ یعنی اتنا بڑا نقصان تھا یہ۔ اور یہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت آیا کہ جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، یاد رکھو وہ شیعان علی میں سے تھا، ابن ملجم جو ہے نا، اس پہ میں ان کی کتابوں میں سے درجنوں حوالے دے سکتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، کہ حضرت علی کو شہید کرنے والا شیعان علی میں سے تھا۔ اس بات کو پلے باندھ لو، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ اب عبد الرحمن تو اللہ کو بڑا پسند نام ہے، اس لیے ہم ساتھ نہیں لگاتے، اس کے نام پہ ہمارے ہزاروں مسلمان ہیں، ہزاروں مسلمان، بڑے بڑے علماء ہیں، اس لیے ہم اسے ابن ملجم کہتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو حضرت علی کے قاتل پہ بھی اور حضرت عمر کے قاتل پہ بھی۔ ہولی آمین آئیے آپ۔ اس کا تو دربار بنا ہوا ہے ابو لولو فیروز مجوسی کا، ایران کے اندر آج بھی، اور یہ اس کا طواف کرتے ہیں، بابا شجاع الدین کے نام اس کا رکھا ہوا ہے۔
کہ یہ بڑا دلیر تھا جس نے یہ کام کیا. انا للہ و انا الیہ. اس لیے ہم کہتے ہیں علی کے قاتل پہ بھی اور عمر کے قاتل پہ بھی لعنت بے شمار. ہم تو نہیں اس میں فرق کرتے. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, نیزہ مارا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. وہ اللہ کا شیر, وہ حیدر کرار, وہ حسنین کریمین کا بابا, وہ بی بی فاطمہ کے سر کا تاج, وہ نبی کائنات کا داماد, اللہ نے شہادت والی موت نصیب فرما دی. اللہ ان سے راضی ہو, اللہ ان سے راضی ہو, اور وہ اللہ سے راضی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے, اللہ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں, لیکن ہمارا فرض بنتا ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے دعائیں کریں. اللہ ان کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے, اللہ ان کی قبر منور فرما دے, اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کی قبر منور فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.